جناب مختار ثقفی انتہائی فصیح و بلیغ تھے، بڑے محتاط رہتے تھے، کردار و گفتار میں بہت کم لغزش کھاتے تھے، ماہر ترین خطیب تھے، انتہائی مختصر مگر جامع بات کرتے تھے، مضبوط دل کے مالک تھے اور اپنے وقت کے شجاع ترین افراد میں ان کا نام لیا جاتا تھا۔ ان کا ہر اندازہ ہمیشہ درست ثابت ہوتا تھا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے کبھی ناکام نہیں ہوتے تھے۔ اگر جناب مختار ان اوصاف کے حامل نہ ہوتے تو بڑے بڑے رؤسائے لشکر آپ کو کبھی اپنا حکمران تسلیم نہ کرتے۔ امام علی علیہ السلام نے آپ کے چچا کو مدائن کا گورنر بنایا تو جناب مختار مدائن میں چچا کے ساتھ تھے۔ امام علی علیہ السلام کی کوفے میں شہادت کے بعد جب آل محمد واپس مدینے چلے گئے اور معاویہ کی طرف سے مغیرہ بن شیبہ کوفے کا گورنر بن کر آیا تو جناب مختار بھی کوفہ چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ مدینے میں آپ کی زیادہ صحبت جناب محمد حنفیہ سے رہتی تھی اور جناب محمد سے انہوں نے کافی علوم و فیوض اور احادیث کا ذخیرہ حاصل کیا۔ کچھ عرصے مدینے میں قیام کے بعد واپس کوفہ آ گئے اور مغیرہ ابن شیبہ کے پاس آنے جانے لگے۔ ایک دن مغیرہ اور مختار دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار سیر کو جا رہے تھے۔ بازار سے گزرتے ہوئے مغیرہ نے کہا، مجھے ایک ایسا نعرہ معلوم ہے کہ اگر کوئی عام سا آدمی بھی وہ نعرہ لے کر اٹھ کھڑا ہو تو تمام اہل عجم اور کچھ عرب اس شخص کے گرد جمع ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کی خاطر اتنا کام کیا ہے کہ وہ نعرہ لگانے کا تصور بھی کوئی نہ کرے گا۔ مختار نے کہا، ایسا کون سا نعرہ ہے؟ مغیرہ نے کہا، اس وقت مظلومیت آل محمد ایک ایسا جذباتی نعرہ ہے کہ سادہ لوح عوام مظلومیت آل محمد کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مختار خاموش ہو گئے۔ ایک دن سعید ابن خالد جدلی سے جناب مختار کی ملاقات ہوئی تو جناب مختار نے کہا، اے سعید، اکثر الہامی کتب میں بھی ہے اور سرور انبیاء اور امام علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ بنی ثقیف سے ایک شخص جابر حکمران کو قتل کرے گا، مظلومین کا انتقام لے گا اور کمزوروں کی مدد کرے گا۔ جو اوصاف ان کتب میں بیان کیے گئے ہیں، جب میں ان اوصاف کا موازنہ اپنے کردار سے کرتا ہوں تو مجھے وہ تمام اوصاف اپنے اندر نظر آتے ہیں۔ البتہ دو اوصاف ایسے ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں۔ سعید نے پوچھا، وہ کون سے ہیں؟ مختار نے کہا، الہامی کتب میں بنی ثقیف کے جوان کا تذکرہ ہے، جبکہ میں تو 60 برس سے بھی اوپر جا رہا ہوں، اور دوسرا الہامی کتب میں ثقفی جوان کی ایک آنکھ میں زخم بتایا گیا ہے، جبکہ میری دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہیں۔ سعید نے کہا، جہاں تک ثقفی جوان کی بات ہے تو یہ اہم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو یقینی نہیں ہے کہ الہامی کتب میں جوانی سے مراد عمر کی جوانی ہو،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جوانی سے مراد جوان مردی ہو، اور جوان مردی کسی عمر کی پابند نہیں ہوتی۔ جہاں تک آنکھ میں زخم کا تعلق ہے تو الہامی کتب میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ زخم مادرزاد ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ حادثات زمانہ تیری آنکھ میں وہ زخم پیدا کر دیں۔ جناب مختار اسی فکر میں رہے حتیٰ کہ معاویہ مر گیا، یزید مسند نشین حکومت ہو گیا، فرزند رسول کو مدینہ بدر ہونے پر مجبور کیا گیا، پھر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے اصرار پر جناب مسلم کو کوفے بھیجا۔ جب جناب مسلم کوفے آئے تو سب سے پہلا قیام جناب مختار کے گھر تھا۔ جناب مختار ہی نے سب سے پہلے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب مختار کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا، اے ابن عبید، کیا تو ہمارے اعداء کی بیعت کرنے والوں میں سے تھا؟ مختار نے کوئی جواب ابھی نہیں دیا تھا کہ عمرو ابن حریث نے فوراً کہا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ بنی ثقیف چونکہ کافی بڑا قبیلہ تھا اور ابن زیاد کو فرزند رسول کے خلاف ان لوگوں کی حمایت درکار تھی، اس لیے ابن زیاد اور عمرو ابن حریث کے مابین یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ چنانچہ عمرو ابن حریث کے کہنے پر ابن زیاد نے کہا، مختار یاد رکھ، اگر عمرو ابن حریث کی گواہی نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ پھر ابن زیاد نے چھڑی جناب مختار کی آنکھ میں گھونپ دی، جس سے آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ ابن زیاد نے جناب مختار اور عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب دونوں کو زندان میں لے جانے کا حکم دیا۔ جب یہ دونوں زندان میں پہنچے تو جناب میثم تمار پہلے اسی زندان میں موجود تھے۔ ایک دن زندان میں یہ تینوں محبان آل محمد بیٹھے تھے۔ جناب عبداللہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں ابن زیاد ہمیں قتل نہ کرا دے۔ دل تھا کہ ایک مرتبہ حجامت ہی کرا لیتے۔ جناب مختار نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، ابن زیاد ہمارا قاتل نہیں ہے، کم از کم مجھے اور تجھے تو یہ قتل نہ کر سکے گا۔ اب تو آپ کی مصیبت کا وقت ختم ہو رہا ہے، عنقریب میں آپ کو بصرہ کے تخت پر حکمران دیکھ رہا ہوں۔ جناب میثم نے فرمایا، مختار، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو قاتلان فرزند رسول سے انتقام لے رہا ہے، اور ابن زیاد کا سر تیرے دسترخوان پر ہے، اور تو اپنا بایاں پاؤں اس کے دائیں رخسار پر رکھے ہوئے ہے۔ جناب مختار نے کہا، مجھے آپ تختہ دار پر لٹکے ہوئے فضائل مولا علی بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جلاد کوڑے برسائے جا رہا ہے اور آپ برابر فضائل علی بیان کر رہے ہیں، پھر آپ کی مبارک زبان کاٹی جا رہی ہے۔ واقعاً آپ کا امتحان بہت سخت ہے۔ زندان کی تاریکی میں شب و روز گزرتے رہے۔ واقعہ کربلا ہو گیا، فرزند رسول شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ موقع مل گیا، جناب مختار نے اپنی بہن صفیہ بنت ابو عبیدہ، جو عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی، اس کو خط لکھا کہ اپنے شوہر سے کہہ
یزید سے سفارش کر کے مجھے رہائی دلا دے۔ چنانچہ صفیہ نے عبداللہ سے کہا۔ عبداللہ نے یزید کو خط لکھا۔ یزید نے جب خط پڑھا اس وقت یزید کی پھوپھی ابو سفیان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بھانجے عبداللہ ابن حارث کی سفارش کر دی۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ مختار اور عبداللہ کو آزاد کر دے۔ ابن زیاد نے دونوں کو آزاد کر دیا اور مختار سے شرط کی کہ 3 دن کے اندر کوفے سے نکل جاؤ ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ مختار نے کہا، میرا کوفے میں کیا رکھا ہے؟ اگر مجھے آج کا بھی کہتا تو میں اسی وقت کوفے سے نکل جاتا۔ تو مطمئن رہ، 3 دن کے بعد مجھے کوفے میں نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ تیسرے دن مختار اپنا ضروری سامان لے کر کوفے سے حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقصہ کے مقام پر مختار کی ملاقات ثقب ابن زبیر اسدی سے ہوئی۔ ثقب نے کہا، اے ابو اسحاق، یہ آپ کی آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ مختار نے کہا، ابن مرجانہ نے چھڑی ماری ہے۔ جس چیز سے یہ لوگ جتنا جلدی بھاگ رہے ہیں وہ چیز اتنی جلدی ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ تجھے تو معلوم ہے کہ ابن زیاد فرزند رسول کا قاتل ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب میں اس خبیث ابن خبیث کے ایک عضو بدن کے کئی ٹکڑے کروں گا۔ باخدا میں فرزند رسول کے عوض اتنے افراد قتل کروں گا جتنے بخت نصر نے جناب یحییٰ کے عوض قتل کیے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن نازل کیا، جس نے حق و باطل میں فرقان بیان کیا، جس نے اپنی مخلوق کو تابع ادیان بنایا، جس نے عصیان کی مذمت کی ہے۔ اے ثقب، سمیع و علیم، علی و عظیم، عادل و حکیم، عزیز و کریم اور رحمان و رحیم اللہ کی قسم، میں بنی کندہ و سلیم اور روسائے بنی تمیم کو اس طرح پیس ڈالوں گا جس طرح چکی میں جو پیسے جاتے ہیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔